الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین علماء کے ساتھ ہمارا تعلق قائم فرمایا۔ علماء کرام چونکہ وارثان نبوت ہیں اور یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ علماء انبیاء کے ورثہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کے ورثاء علماء کرام ہیں۔ اب چونکہ عالم وارث ہیں تو ہمیں سمجھنا ہے کہ علم نبوت کیا ہے۔ بنیادی طور پہ علم نبوت ہے علم القرآن، علم نبوت ہے علم الحدیث، اور اس علم القرآن علم الحدیث سے جو ثابت چیزیں ہیں، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل، نمبر 3 اخلاق، یہ ہے علم کی بنیاد۔ تو ہم نے قرآن کریم کو صحیح پڑھنا ہے، صحیح سمجھنا ہے، صحیح عمل کرنا ہے اور صحیح طریقے پر پورے عالم میں اس کو پھیلانا ہے۔ قرآن کریم کی وہ تشریح جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال سے، مبارک افعال سے ہوئی ہے، حدیث مبارک، اس کو صحیح سمجھنا ہے، صحیح عمل کرنا ہے اور اس کو صحیح پڑھنا ہے، صحیح سمجھنا ہے، صحیح عمل کرنا ہے اور صحیح طریقے پر اس کو پھیلانا ہے۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے جو ثابت ہیں، عقائد ہیں، مسائل ہیں اور اخلاق ہیں، ان کو بھی ہم نے اچھی طرح سمجھنا ہے، پھر ہم نے اس کو سمجھانا ہے اور ہم نے اس کو پھیلانا ہے۔ تو چونکہ علماء کرام نے یہ کام کرنا ہے اور اس کے لیے بنیادی طور پہ 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 مدارس کا قیام، درسگاہوں کا قیام، جہاں بیٹھ کے علوم نبوت پڑھا جائے ان جگہوں کا قیام۔ نمبر 2 وہاں پڑھنے والے افراد کا انتظام، پڑھنے والے طلباء کا انتظام، یہ 2 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 پڑھنے کی جگہ ہو، نمبر 2 پڑھنے والا طالب علم ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری دنیا میں اس وقت بحمد اللہ تعالی مدارس موجود ہیں۔ بعض ممالک ایسے ہیں جہاں مدارس بہت زیادہ ہیں، وہاں بعض مدارس ایسے ہیں جہاں کم ہیں، کہیں بہت کم ہیں، اور بہت کم دنیا میں ایسی جگہ موجود ہیں جہاں مسلمان ہیں لیکن کسی بھی درجے میں کوئی مدرسہ مکتب کی شکل میں موجود نہ ہو۔ ہمارے ہاں عام طور پہ مدارس کا جو آغاز ہے تعلیم کا وہ شوال میں ہوتا ہے، رمضان مبارک میں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت کی ترتیب یہ ہے کہ 10 شوال کو اساتذہ کرام تشریف لاتے ہیں اور طلبہ کرام کا داخلہ 11 شوال سے 15 شوال تک چلتا ہے اور 16 شوال کو طلبہ کرام کے سبق کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو آج چونکہ 10 شوال ہے، اساتذہ کرام بحمد اللہ تعالیٰ موجود ہیں،
تو وہ اساتذہ کرام کے ساتھ میں گفتگو کرتا رہتا ہوں، گزارشات پیش کرتا ہوں۔ تو اس طرح ہمارے مشورے کے ساتھ یہ بات طے ہوئی کہ وہ علماء کرام جو دنیا بھر میں مرکز اہل سنت والجماعت یا ای مرکز سے متعلق ہیں، ان تمام کو اس گفتگو کے اندر شریک کر کے کچھ بنیادی باتیں ان کی خدمت میں پیش کر دی جائیں۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ مرکز اہل سنت والجماعت اور ای مرکز کے علاوہ جتنے علماء کرام دنیا بھر میں کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی جماعت میں، کسی محلے میں اہل حق کے ساتھ وابستہ ہو کر دین کی خدمات مبارک سر انجام دے رہے ہیں، وہ ہماری قابل احترام ہیں، قابل قدر ہیں۔ ہر ایک کا اپنا شیخ ہے، ہر ایک کا اپنا استاذ ہے، ان کی ہدایات کے مطابق چلتا ہے۔ میں اس وقت اپنے جو متعلق علماء کرام ہیں، میرے شاگرد ہیں، مجھ سے بیعت ہیں اور وہ میری بات کو اہمیت دیتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں، اللہ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، میں ان کی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں گا، تو آپ اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ میری آج کی جو گزارشات ہیں وہ 10 ہوں گی، ان میں سے 5 وہ ہیں کہ جن کا تعلق اساتذہ کرام سے ہے، 5 وہ ہیں جن کا تعلق طلبہ کرام سے۔ اساتذہ کرام طلبہ کرام سے تعلق کا مطلب یعنی ہر بات ایسی ہے جو استاذ کے لیے بھی مفید ہے، طالب علم کے لیے بھی مفید ہے، لیکن براہ راست بعض ایسی ہیں کہ جو اساتذہ کرام کریں گے کام اور وہ طلبہ کرام کے لیے ہوگا، اور بعض ایسے کام ہوں گے جو کریں گے اور ان کے اپنے لیے ہوگا، اگرچہ فائدہ بھی دونوں کا ہے، اجر بھی دونوں کے اندر ہے، مقصود بھی وہ دونوں چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے میں 5 گزارشات پیش کرتا ہوں اساتذہ کرام کے لیے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کن چیزوں کا خیال فرمائیں۔ نمبر 1، تمام اساتذہ کرام فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ کے علاوہ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، یومیہ کی بنیاد پہ ان نوافل کا اہتمام فرمائیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ اذکار مسنونہ کا اہتمام فرمائیں۔ جو اذکار آپ کو بتائے جاتے ہیں ان اذکار کا اہتمام فرمائیں۔ اپنی زندگی میں دین کو لانا ہے، صرف فرائض اور واجبات سنن مؤکدہ تک نہیں رکنا، بلکہ ہم نے نوافل اور تلاوت قرآن کریم اور اذکار کا اہتمام کرنا ہے۔ علم پڑھیں، علم پڑھائیں، لیکن اس علم میں برکت تبھی آئے گی جب اس علم کی پشت پہ عمل ہوگا۔ علم کی پشت پہ عمل نہیں ہوگا تو علوم میں برکت نہیں آئے گی۔ لہٰذا پڑھتے پڑھاتے ہوئے کچھ وقت ایسا نکالنا ہے کہ خلوت میں ہر حالت میں ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے رہیں اور اس سے وابستہ رہیں۔ میری چونکہ گفتگو میں بار عرض کر رہا ہوں کہ اپنے شاگردوں اور اپنے تلامذہ سے ہے، تو میں ان کے نفع کی خاطر بعض اپنے معمولات پیش کرتا رہتا ہوں تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ میں بھی کر سکتا ہوں تو ظاہر ہے آپ بھی کر سکتے ہیں، ترغیب ہوتی ہے۔ یعنی اس وقت بھی الحمدللہ تعالیٰ میرا معمول ہے کہ میں صبح 2.5 سے 3 گھنٹے تک مصلی کو دیتا ہوں اور تہجد سے لے کر اشراق تک اپنی عبادات کو جاری رکھتا ہوں۔ اس میں تہجد ہے، پھر تہجد میں تلاوت ہے، پھر اس کے بعد تلاوت ہے، پھر سورہ یاسین ہے، پھر 12 تسبیحات کا ذکر ہے، اور اشراق تک جو اپنے معمولات ہیں میں کوشش کرتا ہوں یہ 2 سے 3 گھنٹے مصلی کو دوں۔ درمیان میں کوئی ضروری کام بھی ہے، کسی کو مسئلہ بتانا ہے، کسی کا مسئلہ سنا ہے، تو کوشش کرتا ہوں گفتگو مصلی پر ہو، کوئی ضرورت ہو تو اس کے علاوہ بھی اور کام ہوتے ہیں، تو میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اور بحمدللہ تعالیٰ میں پورا اہتمام کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھوں، اشراق بھی پڑھوں، چاشت بھی ہو، اوابین بھی ہوں۔ یہ چونکہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، یہ کسی پر احسان نہیں ہے۔ ہم نے اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے، اپنے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضا کے لیے ان اعمال کو کرنا ہے۔ اور یقین فرمائیں کہ جب علم کی پشت پہ ذکر آ جاتا ہے، علم کی پشت پہ عمل آ جاتے ہیں تو علوم میں عجیب نکھار آتا ہے اور علوم میں عجیب برکات آتی۔ تو علماء کرام کے لیے 2 باتیں از حد ضروری ہیں، اپنے علم کو پختہ اور علم کو بابرکت اور علم کو مقبول بنانے کے لیے اعمال کا بہت زیادہ خیال کریں۔ تو پہلی بات، ہم نے فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ کے علاوہ نوافل اور اذکار کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی طرح
جس کے ذمے زکوٰۃ فرض ہے اس نے ادا کرنی ہے، اگر وہ زمیندار ہے اس کے اوپر عشر ہے اس نے ادا کرنا ہے، اور صدقۃ الفطر بھی دینا ہے۔ تو یہ جو ہمارے صدقات واجبہ ہیں، اس کے علاوہ علماء کرام کو اہتمام کرنا چاہیے کہ صدقات نافلہ کا بھی اہتمام کریں۔ اپنی تنخواہ میں آپ 500 نہیں دے سکتے، 5 روپے دے دیں، 5 روپے نہیں دیتے 5 پیسے دے دیں، لیکن ہر ماہ صدقے کا اہتمام کریں، اس سے ہم غافل نہ ہوں۔ صدقات کا اہتمام کرنا ہے، جہاں دنیا میں صدقات کی برکت سے مصائب ختم ہوتے ہیں، تکالیف ختم ہوتی ہیں، آلام ختم ہوتے ہیں، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، وہاں آخرت میں اس کا بہت فائدہ ہے، آخرت میں اس کی بہت ضرورت ہے۔ یہاں کا 1 پیسہ اور 1 روپیہ کیا قیمت رکھتا ہے، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ یہ بات ایسی ہے کہ جو علماء کرام کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف یاد دہانی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ مالی یا بدنی عبادات جو فرض، واجب اور مؤکد ہیں، ان کے علاوہ ہم نے نفلی عبادات کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم نے اپنی جیب سے، اپنی ذات سے، اپنے مال سے کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کا بہت اہتمام کرنا ہے، اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ نمبر 2، ہمارے پاس جو طلباء تشریف لاتے ہیں ان طلباء کی ضرورتوں کا خیال کرنا ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ طالب بیٹے کی طرح ہے، استاذ باپ کی طرح ہے۔ اگر باپ ہی اپنی اولاد کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرے گا تو بتائیں اولاد کی ضرورت کا خیال کون کرے گا؟ ہمارے یہاں بہت سارے طلباء کرام ایسے بھی آتے ہیں جو مالی اعتبار سے ضرورت مند ہوتے ہیں، بعض جسمانی اعتبار سے معذور ہوتے ہیں، کسی کی ٹانگ کا عذر ہے، کسی کے بازو کا عذر ہے، کوئی آنکھوں سے معذور ہے۔ اللہ کے لیے ان کو محروم نہ کریں، ان سے محبت کا معاملہ فرمائیں، ان سے شفقت کا معاملہ فرمائیں۔ آپ خود دیکھیں، آپ یقین کریں کہ میں ان باتوں کو برداشت یعنی میرے بس سے باہر ہو جاتی ہیں۔ آپ خود سوچیں اگر ہمارے گھر میں کوئی ہمارا بیٹا معذور ہو، ہم اس کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ کوئی بیٹا ہمارے گھر میں، اس کا ہم کتنا خیال کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں، طلباء کو محروم نہ کریں، طلباء کی ضرورتوں کا خیال فرمائیں اور طالب علم کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ میں مرکز اہل سنت والجماعت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ ہم نے ایک طے کیا مشورے کے ساتھ کہ مثلاً 11 کو طلباء شوال کو آنا شروع ہوں گے، 1 استاد 2 طالب علم جو بھی ہیں، مشورے سے ان کی خدمت لگ جاتی ہے۔ ان کے ذمے ہے کہ وہ عشاء کے بعد کھانا پکا لیں، روٹیاں پکا لیں اور پکا کے رکھ دیں۔ رات کو 2 بجے اور 3 بجے بھی اگر کوئی طالب علم دروازے پہ دستک دے، اس کے لیے دروازہ کھلتا ہے، اس طالب علم کو کھانا ملتا ہے، اس کو پانی ملتا ہے، ضرورت مند ہو تو چائے ملتی ہے، پھر اس کو سلا دیا جائے، اس کی رہنمائی کی جائے، فجر کو مسجد تک لایا جائے، اشراق کے بعد دفتر پہنچایا جائے، داخلے کے بعد اس کو جگہ تک پہنچا دیا جائے۔ اب اس طالب علم کے لیے الجھن ختم ہو۔ ایک اتنا طویل سفر کر کے بتائیں رات کو 2 بجے 3 بجے آئے اور ہم اس کو کھانا نہ دے سکیں، اس کو پینا پانی نہ دے سکیں، اس کا اکرام نہ کر سکے، اس طالب علم کے دل پہ کیا گزرے گی؟ میرا اپنا مہمان رات کسی وقت بھی آئے، میں اس کے لیے دروازہ بھی کھولتا ہوں، میں اس کو کھانا بھی دیتا ہوں، میں اس کے اکرام کا اہتمام کرتا ہوں۔ تو طالب علم جو میرے اللہ کا مہمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، میں نہ اس کے لیے دروازہ کھول رہا ہوں، نہ میں اس کو کھانا دے رہا ہوں، نہ میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، بتائیں یہ خدشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ محروم نہ فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھ لیں، یہ میرا علم سیکھنے کے لیے تمہارے پاس آیا، تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیں، یہ میرا علم سیکھنے کے لیے میرا مہمان آیا، تم نے خدمت کیوں نہیں کی؟ بتائیں کیا جواب دیں؟ میں اگر کہیں دور ہوں، مدرسے سے باہر ہوں، گھر سے باہر ہوں، کوئی میرا مہمان آ جائے اور کوئی استاد یا طالب علم اس کا خیال نہ کرے تو میں کتنی تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ تمہیں خیال کرنا چاہیے تھا، میرا مہمان ہے، تم نے میرے مہمان کا خیال نہیں کیا، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان کا ہم کیوں خیال نہیں کریں گے؟ میں بسا اوقات اپنے اساتذہ کرام کو بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ہم اپنے مدارس کے سالانہ جلسوں پر عوام الناس کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، ان کی خدمت کرو۔ تو کیا ہم یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مہمان ان کو کہتے ہیں صرف
مالی تعاون کے لیے، یا ان کو اللہ اللہ کے رسول کا مہمان سمجھتے ہیں؟ اگر سمجھتے ہیں تو پھر ان کی خدمت کیوں نہیں کرتے، ان کا اکرام کیوں نہیں کرتے، اس چیز کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ اور میں واقعتاً اساتذہ کرام کو عرض کرتا ہوں، مشاورت کے ساتھ ہم ناظم تعلیمات صاحب کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ پورے مدرسے میں کوئی بھی طالب علم مستحق ہو تو آپ نے اس کا خیال کرنا ہے۔ اور میں نے اساتذہ کرام کو بھی کہہ رکھا ہے، شورا کو بھی کہہ رکھا ہے، ناظم تعلیمات صاحب کو بھی کہہ رکھا ہے کہ اگر کوئی طالب علم آیا، وہ مستحق ہوا اور اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی، اور قیامت کو دن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جواب دے نہیں ہوگا، آپ ہوں گے، کیونکہ میں نے آپ کو اختیار دیے۔ ہاں آپ مجھے فرمائیں، میں ضرورت پوری نہ کروں تو پھر میں جواب دے ہوں گا، لیکن بتانا تو آپ نے ہے، مرکز میں تو آپ ہوتے ہیں، نگرانی تو اساتذہ کرتے ہیں، اساتذہ کرام کے ذمے ہے مشورے میں رکھیں، ناظم کو بتا دیں، ناظم صاحب مجھے بتا دیں، اور کوشش کریں خود ضرورتیں پوری کریں۔ آپ اگر پوری نہیں کر سکتے تو مجھے فرما دیں، پھر میں پوری کروں گا۔ تو طلبہ کرام کی ضرورتوں کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ جب طلبہ نے آنا ہے، طلبہ کے آنے سے پہلے صفائی خود کریں۔ یہ نہیں کہ طلبہ نے آنا ہے صفائی طالب علم کرے، صفائی کرایہ دار کرے، صفائی ہمارا ملازم، ہم خود کریں۔ میرے اگر گھر میں کسی نے مہمان آنا ہو، میں اپنی اہلیہ سے کہتا ہوں مکان صاف کر دو، اپنی بیٹی سے کہتا ہوں گھر صاف کرو، بیٹوں سے کہتا ہوں گھر صاف کرو، اور وقت ہوتا ہے میں خود لگ جاتا ہوں بھائی جلدی جلدی صفائی کریں، مہمان آ رہے ہیں۔ میں اپنے مہمان کے آنے پر اپنے گھر کو صاف خود کرتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کے آنے پر مدرسے کو خود صاف کیوں نہیں کرتا؟ تو ہمیں اساتذہ کرام کو چاہیے کہ طلبہ کے آنے سے پہلے مشورہ کریں، ان کی ضرورت کیا ہے، ان کے آنے سے پہلے مرکز کی صفائی کر دیں، جو آپ کا مدرسہ اس کی صفائی کر دیں، اس کو انتظامات طے کر دیں، طلباء کے لیے انتظام فرما دیں کھانے کا۔ پھر جب طالب علم آ جائے، اس کا مرکز میں داخلہ ہو یا نہ ہو، کھانا کھلائے۔ داخلہ ہونا نہ ہونا الگ مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ جب تک اس کا داخلہ نہیں ہوگا ہم اس کو کھانا نہیں کھلائیں گے، جب تک داخلہ نہیں ہوگا مرکز اس پر پیسہ خرچ نہیں کرے گا، نہیں، وہ اگر داخلہ ہوتا ہے تب بھی طالب علم ہے، داخلہ نہیں ہوتا تب بھی طالب علم ہے۔ تو طالب علم کے کھانے کو جاری کرنے کے لیے طالب علم کے داخلے کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ طالب علم کو کھانا کھلایا جائے، قواعد ضوابط کے مطابق ہے تو اس کو کھانا کھلا دیا جائے، یا اس کو داخلہ دیا جائے۔ قواعد کے مطابق نہیں ہے تو آپ داخلہ نہ دیں، لیکن کھانا تو کھلائیں، یہ تو حق ہے اس کا۔ عام مہمان ہے تو اس کا حق ہے، اور جو اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے محروم نہ کریں، اس کے دل سے نکلنے والی آہ سے بچیں۔ اور پھر قرآنی اصول کو سامنے رکھیں، کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم۔ اللہ فرماتے ہیں کل کو تم بھی ایسے تھے، خدا نے تم پر احسان کیا۔ میں ذرا آج سے 40 سال پہلے اپنی زندگی کو دیکھ لوں کہ جب میں طالب علم تھا، میں پڑھنے کے لیے گیا تھا، تو میرے تقاضے کیا تھے؟ کیا میرا جی نہیں چاہتا تھا میرے لیے دروازہ کھلے؟ میرا جی نہیں چاہتا تھا مجھے کھانا کھلائے؟ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ داخلہ نہیں مجھے تب بھی مدرسے کے دسترخوان سے مل جائے، مجھے ہوٹل سے کھانا نہ کھانا پڑے؟ تو آج اس بیچارے کا بھی یہ دل کرتا ہے۔ اللہ نے کرم کیا ہے، ہمیں تدریس کی مسنت دی ہے، ہمیں استاد بنا دیا ہے، ہمیں محتمم بنا دیا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ کل کو ہم بھی ایسے تھے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جب طلبہ تشریف لائیں ان کے کھانے کا انتظام کریں، داخلے کا انتظام نہ کریں، اور ان کی ضرورتوں کا خیال کریں، خصوصاً وہ طلبہ جو معذور ہیں ان کا خیال کریں، معذوروں کو نظر انداز نہ فرمائیں، ان کو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان سمجھ کے ان کی ضرورتوں کا خیال فرمائیں، اس کو بہت زیادہ اہمیت دیں۔ ان کے آنے سے پہلے مدرسے کی صفائی بھی کریں، خیال بھی کریں، طلبہ کو اگر صاف نہ کرنا پڑے ہم خود صاف کر دیں۔ پورا سال ان بیچاروں نے صفائی کرنی ہے، وہ کرتے رہیں گے، لیکن اساتذہ کرام اس بات کا بہت زیادہ خیال فرمائیں، اس کو نظر انداز نہ کریں۔ اور اگر کوئی طالب علم آئے اور وہ آپ کے قواعد، آپ کی شرائط پر پورا نہیں اترتا، اور مدرسہ میں گنجائش موجود ہے اور کسی کی سفارش آ جائے تو اس سفارش کو مسترد نہ فرمائے۔ یہ نہ فرمائے کہ ہمارا قانون ہے، ہمارا قاعدہ ہے، ہم قانون نہیں توڑ سکتے۔ دیکھو، سفارش ہمیشہ وہی ہوتی ہے جہاں قانون ساتھ نہیں دیتا۔
قانون ساتھ دیتا ہو پھر سفارش کی ضرورت ہی نہیں ہے. سفارش ہوتی ہی وہاں پر ہے جہاں قانون ساتھ نہ دے. ہاں گنجائش ہی نہیں ہے یہ الگ بات ہے. ہمارے پاس ایک درجہ میں طلباء کی 20 کی گنجائش ہے، ہم 21 یا 22 رکھ ہی نہیں سکتے. کمرے میں رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے. وہ ہماری مجبوری ہے. وہ قانون کے مطابق ہوگا ہم تب بھی معذرت کریں گے، قانون کے مطابق نہیں ہوگا تب بھی معذرت کریں گے. میں خیر عرض کر رہا ہوں کہ سفارش کا خیال فرمائیں. آج ہم کسی کی سفارش کا خیال کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے لیے سفارش کا انتظام فرما دیں گے اور انشاءاللہ ہمارے حق میں کسی کی سفارش قبول ہو جائے گی. ہم خود بھی قانون پر اگر فیصلہ قیامت کے دن ہوا تو میں آپ کی بات نہیں کرتا، آپ تو بڑے لوگ ہیں، آپ کے پاس عمل ہوگا، علم ہوگا. میں بخدا یہ بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں، اگر قیامت کے دن قانون کے مطابق فیصلہ ہوا تو شاید اللہ کے دربار سے میری خلاصی نہ ہو. میرے اعمال ایسے ہیں، میں اس امید پر ہوں کوئی سفارش کر دے گا، کوئی طالب علم کر دے گا، کوئی غریب کر دے گا، میرے فوت ہونے والے 4 بچے کر دیں گے، والدین کر دیں گے. کوئی نہیں ہوگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں، وہ تو انشاءاللہ شفاعت ضرور فرمائیں گے. ہمیں بڑی یقین کی حد تک ان سے امیدیں ہیں. خیر، دوسری بات میں نے عرض کی ہے طلباء کی ضروریات کا خیال فرمائیں. تیسری بات، اساتذہ کرام چونکہ مجھ سے جو منسلک ہیں وہ مجھ سے بیعت ہے، اور اگر کوئی میری گفتگو کو سننے والا ایسا ہو کہ جو مجھ سے بیعت نہ ہو، کسی اور سے بیعت ہو، بہت سارے حضرات ہیں، جب گفتگو ہو جائے گی تو یہ ظاہر ہے hanamedia.com پر آ جائے گی اور یہ اپلوڈ ہو جائے گی. دیگر علماء کرام بھی اس کو سماعت فرمائیں گے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کسی شیخ سے وابستہ ہو جائیں، بیعت کا تعلق قائم فرما لیں اور اپنے شیخ سے پوچھ کے کچھ کتب دوران تدریس اپنے مطالعہ میں رکھیں. اپنی مرضی سے مطالعہ میں کتب نہ رکھیں کچھ عرصہ تک. ایک وقت آئے گا آپ حق اور باطل فرق اچھی طرح سمجھ جائیں گے. میں انشاءاللہ مطالعہ کے حوالے سے کس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، کس کا نہیں کرنا چاہیے، پھر کسی مجلس علماء کرام سے خصوصاً تفصیلی گفتگو کروں گا. فی الحال میں عرض کر رہا ہوں کہ تدریس کے دوران خارجی کسی کتاب کا زائد وقت میں اپنے شیخ سے پوچھ کر مطالعہ ضرور فرمائیں. کچھ کتابیں اپنے مطالعے میں رکھیں جس سے علمی آپ کی تشنگی بجھے، عملی ترقیات ہوں، فائدہ ہو، اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں. اور چوتھی بات، اساتذہ کرام دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں. اپنے لیے دعا مانگیں، شاگردوں کے لیے دعا مانگیں، جن اساتذہ سے پڑھا ہے ان کے لیے دعائیں مانگیں، جن مصنفین کی کتب پڑھا رہے ہیں ان مصنفین کے لیے دعائیں مانگیں. اگر مدرس ہے تو جس مدرسے کا محتمم ہے اس کے لیے دعا مانگیں کہ اس نے مدرسہ بنایا ہے، جگہ بنائی ہے، اس نے میرے لیے انتظام کیا ہے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کی کمیاں کوتاہیاں نظر انداز فرما دیں. انسان ہے، غیر نبی ہے، معصوم نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال کے بعد کے لوگ ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو اساتذہ کرام دعاؤں کا بہت اہتمام فرمائیں. اپنے طلباء کے لیے دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں. میں بحمد اللہ تعالی اپنے طلباء کے لیے اور میرے طلباء جو مجھ سے پڑھنے کے بعد آج اساتذہ بنے ہیں ان کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں. بعضوں کے لیے نام لے کر کرتا ہوں، بعضوں کے لیے عمومی دعائیں کرتا ہوں. اور اپنے سے وابستہ طلباء اور مریدین کے لیے میں بحمد اللہ تعالی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو کعبہ کے طواف میں بھی ان کی دعاؤں میں نہیں بھولتا. یہ ان کا حق ہے کیونکہ ان کا فیض ہمارا فیض ہے، ان کا آگے بڑھنا ہمارا بڑھنا ہے. شاگردوں کو ہم نے آگے بڑھانا ہے تاکہ اور آگے نکلیں. طلباء کرام کے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگیں، اپنی دعا مانگیں. کوئی طالب علم کمزور ہے اس پر محنت بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی مانگیں. کسی طالب علم کی اخلاقی کمزوری ہے اس کی تربیت بھی کریں، اس کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگیں. کسی طالب علم کی کوئی ضرورت ہے وہ پوری کرنے کی کوشش بھی کریں اور اس کی ضرورت کے لیے دعا بھی کریں. تو اپنے لیے بھی دعا کریں، طلباء کے لیے بھی دعا کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مبارک دعائیں فرمائی ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ اکبر، وعملا صالحا متقبلا، ورزقا واسعا طیبا. دعائیں مانگیے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع
وقلب لا یخشع ونفس لا تشبع ومن دعوت اللہ استجاب لہا. کیسے آپ نے دعائیں مانگی؟ ہم دعائیں مانگے یا اللہ علم نافع عطا فرما، مجھے بھی میرے شاگردوں کو بھی. دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ کریں. اور دعائیں پڑھنی نہیں ہیں، دعائیں مانگنی ہیں. دعا پڑھنی اور ہے کہ بغیر سمجھے یہ دعا پڑھنا ہے، اور سمجھ کے اللہ سے مانگیں. اور مانگنا تو ایسے ہے کہ جیسے چھوٹا بڑے سے گڑ گڑا کے مانگتا ہے، التجا کے ساتھ مانگتا ہے، اور چمٹ کے مانگتا ہے، اور بڑے ناز سے مانگتا ہے. کبھی چھوٹا بچہ دیکھے اپنے ماں سے، اپنی ماں سے کیسے مانگتا ہے. وہ ڈانٹ دے تو تب بھی مانگتا ہے، ضرورت ہو تو رو کے مانگتا ہے. وہ اپنے ماں باپ کے دعوت کو چھوڑ کر کے نہیں جاتا، کبھی نہ دے تو کل پھر بیٹھا ہوتا ہے. تو یوں اللہ سے مانگے. ہم نے اللہ کا دربار چھوڑنا نہیں ہے. الہی عبدک العاصی عطاک مخرم بالذنوب وقد دعاک فإن تطردنی فمن یرحمنی سواک. اللہ تیرا بندہ تیرے دربار پر آیا ہے، اللہ تجھی سے مانگتا ہے. اگر تو نے مسترد کر دیا میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، اللہ کے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے، اللہ کے در کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں ہے. اللہ سے مانگیں. مانگنے پر دیکھیں پھر برکات کیسی آتی ہے. خوب مانگیں اساتذہ کے لیے. اور میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر مدرسے میں کوئی استاذ ہو، اس کی علمی قابلیت زیادہ ہو اور وہ ترقی کر رہا ہو، اور اس کے بارے میں شیطان دھوکہ دے، حسد پیدا کرے، اس کا نام لے کر دعا مانگے، انشاءاللہ حسد گیا، حسد ختم ہو جائے گا، محبت پیدا ہو جائے گی. دعاؤں کا اہتمام کریں. اور پانچویں بات، اساتذہ کرام، معلمین، مدربین اپنا رہنما چنیں کہ آئیڈیل چنیں. میں سمجھتا ہوں جو میں نے اپنی زندگی میں پڑھا ہے، دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 3 معلم ایسے ہیں، اللہ اکبر، مثال نہیں ہے. سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو قرآن نے معلم فرمایا نا، یعلمہم، قرآن نے فرمایا. کیا بات، وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ان سے تو ہلکی سی روح گردانی بھی ایمان سے نکال دیتی ہے، دنیا آخرت میں برباد کر دیتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں. آپ پیغمبر پاک کی زندگی پڑھیں اور ان کے شاگرد جو صحابہ ان سے شفقت دیکھیں، محبت دیکھیں، ان کی فکر دیکھیں، اور ان کی کمزوری پر چشم پوشی دیکھیں، ان کے لیے کڑنا دیکھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2، پھر تابعین میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ. کیا اس استاد نے شاگرد تیار کیے ہیں. قاضی امام ابو یوسف، امام محمد، اللہ اکبر، امام ظفر، کیا جبال علم تیار کیے. وہ شخص دنیا سے چلا گیا اور شاگردوں کی کھیپ تیار کر گیا. اور امام صاحب کا ذوق دیکھیں، رات کی عبادات دیکھیں، شاگردوں سے محبت دیکھیں، شاگردوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا دیکھیں. اللہ اکبر. امام صاحب امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. نمبر 3، شیخ الہند محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ. عجیب شخص تھا، عجیب شخص تھا. اللہ اکبر. زمانہ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. میں کبھی کہا کرتا ہوں کہ مائیں بانجھ ہو گئی ہیں، اب شیخ الہند کو جنے. اللہ اکبر. عجیب انسان، کیسے شاگرد تیار کیے. شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی، حکیم الامت اشرف علی تھانوی، شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی. اللہ اکبر. بانی تبلیغ جماعت مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ تعالی، خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری. کیا جبال علم اس بندے نے تیار کیے. مفتی ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی. آپ شیخ الہند کی زندگی پڑھیں، کیا وہ یعنی دارالعلوم دیوبند میں پڑھانا، اور سالہ سال تک شیخ الہند کا معمول رہا جمعرات کو سبق ختم کر کے سفر کرنا اور گنگو اپنے شیخ کی خدمت میں جانا، جمعہ کے دن پھر وہاں سے نکلنا اور عشاء کو دیوبند پہنچنا. سالہ سال تک شیخ الہند کا کتنا بڑا شخص تھا، پڑھانے کے باوجود اپنے شیخ کے یہاں پیدل جانا اور ہر ہفتے جانا اور رات وہاں گزار کے آنا. آپ بتائیں شیخ کے پاس کیا کچھ ہوتا ہے. پھر ہے شیخ الہند کی آپ زندگی پڑھیں، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، آپ مطالعہ کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت تو ہمارا ایمان ہے نا، اس سے تو نکل ہی نہیں سکتے. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عجیب شخص تھے. تو یہ ہمارے ایسے معلم رہنما ہیں، ہم نے ان کی زندگی کو دیکھنا ہے. ان کی زندگی سامنے رکھ کے ہم نے اپنی زندگی کو دیکھے. اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے
کہ جو خوبی ہمارے اندر موجود ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر اس کوتاہی کو دور کریں، ان کی زندگی دیکھیں اور خود کو بنانے کی کوشش کریں۔ تو میں نے یہ 5 باتیں عرض کی ہیں اساتذہ کرام، جس کا اہتمام اپنی ذات کے لیے کریں، اگرچہ اس کا فائدہ طلبہ کرام کو بھی ہوگا۔ میں آپ کی خدمت میں 5 گزارشات پیش کرتا ہوں کہ جو آپ نے طلبہ کرام کے حوالے سے خیال کرنا ہے، تاکہ جس کا براہ راست فائدہ طلبہ کو ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیں کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اسباق کا مطالعہ کرنا شروع کریں۔ پڑھانا تو بات کا مسئلہ ہے، جب کتابیں آپ کو مل جائیں، آپ نے کون کون سی کتاب پڑھانی ہے، سبق مل گئے، کتاب مل گئی، وضو کریں، خوشبو لگائیں، اللہ کے سامنے نیت باندھیں کہ اے اللہ مجھے اس کتاب کی سمجھ دے، اے اللہ مجھے اس کتاب کے سمجھانے کی توفیق دے، اے اللہ مجھے ان طلبہ میں علوم کو منتقل کرنے کی توفیق دے، اے اللہ اس مصنف کی مراد مجھ پر کھول دے، اے اللہ مجھے اپنے کرم سے تو سمجھنے والا دل دے دے، اللہ مجھے محفوظ رکھنے والا دماغ دے دے، اے اللہ مجھے بیان کرنے والی زبان دے دے، اے اللہ میری اس کتاب کو اپنے کرم سے پایا تکمیل تک پہنچا دے، اے اللہ اس کو میرے اور طلبہ کے لیے نافع بنا دے۔ یوں دعائیں مانگیں۔ سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھیں، اس کا اہتمام کریں۔ اور یہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ خود ہی نہیں پڑھنی، کوشش کرنی ہے کہ آپ کے تمام طلبہ اس کا اہتمام کریں۔ اب طلبہ اہتمام کریں، طلبہ کے اہتمام کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ جو استاد آئے اٹھو 2 رکعت پڑھ لو، جو استاد آئے اٹھو 2 رکعت پڑھ لو۔ وہ طلبہ بیچارے سوچیں گے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ ایک مرتبہ عمومی ترغیب دے دی جائے، طلبہ کرام 2 رکعت پڑھ لیں اور اس کے بعد وہ اپنے سبق کے اندر آ جائیں۔ نمبر 1، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھیں، اپنے لیے، طلبہ کے لیے، ادارے کے لیے دعا کریں اور بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں۔ نمبر 2، جو کتاب استاذ کو دی گئی ہے اس کتاب کو جو آپ نے پڑھانا ہے، پہلے یہ اندازہ کریں کہ میں نے 1 ہفتہ میں کتنا پڑھانا ہے۔ پہلے ہفتہ بھر کا مطالعہ مکمل کر لیں۔ یہ سرسری آپ کا مطالعہ ہوگا، سرسری مطالعہ مکمل کر لیں کہ میں نے ہفتہ میں کیا پڑھانا ہے۔ پھر جو پڑھانا ہے روزانہ مطالعہ کریں، پہلے ہفتہ بھر کا مطالعہ کریں، پھر آپ روزانہ کا مطالعہ کریں۔ ہفتہ بھر کے مطالعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا مقام مشکل ہے، کون سا مقام آسان ہے، کون سا مقام مجھے آتا ہے، کون سا مقام مجھے نہیں آتا، کس پر مجھے زیادہ محنت کرنی ہے، کس پر کم کرنی ہے۔ اس کا اہتمام کریں، پورے ہفتہ بھر کا مطالعہ کر لیں، پھر اب روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے روزانہ مطالعہ کرنا ہے۔ تو مطالعے میں اس ترتیب کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 3، بوقت مطالعہ اور بوقت درس باوضو رہنا۔ مطالعہ بھی بغیر وضو کے نہیں کرنا اور سبق بھی بغیر وضو کے نہیں پڑھانا۔ ہاں اگر کوئی استاد ایسا ہے جس کا عذر ہے، وضو نہیں رکھ سکتا، وضو نہیں ٹھہرتا، کوئی اس کا عذر ہے اس کا، اگر عذر ہو تو اس میں انسان معذور ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں ایک مرتبہ وضو کر لیا اور سارے اسباق پڑھا دیں، ٹھیک ہے، لیکن اہتمام کریں بوقت مطالعہ اور بوقت درس، بوقت سبق وضو کریں۔ جب ہم نے مطالعہ کا اہتمام کرنا ہے، طالب علم بھی کرے گا، ہم نے وضو کا اہتمام کرنا ہے، طالب علم بھی کرے گا، ہم نے طلباء کو نصیحتیں کم کرنی ہے، خود عمل زیادہ کرنا ہے۔ طالب علم ہماری باتیں نہ سنے، ہمارے عمل کو دیکھے تو آپ دیکھیں گے کہ طلباء کی زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے، طالب علم کا مطالعہ کیسے چلتا ہے، طالب علم اعمال میں کیسے نکلتا ہے۔ جب پڑھانے والا باوضو ہوگا، مطالعہ کرنے والا باوضو ہوگا، استاد نے باوضو ہو کے مطالعہ کیا ہوگا، باوضو سبق پڑھا رہا ہوگا، طالب علم نے باوضو مطالعہ کیا ہوگا، طالب علم باوضو سبق پڑھ رہا ہوگا، کیا درسگاہ کے اندر نورانیت ہوگی اور اس کا کتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کا اہتمام کرنا ہے اور طلبہ کو بھی یہ بات سمجھانی ہے کہ بیٹا مطالعہ کرو۔ طالب علم کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اس کو سمجھانا ہے کہ مطالعہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کون سا مقام آتا ہے، کون سا نہیں آتا، تاکہ صبح جب استاد سبق میں طالب علم بیٹھے گا اس کو پتہ ہوگا مجھے فلاں مقام نہیں آتا، وہ توجہ کرے گا۔ نمبر 4، جو مطالعہ استاد نے کیا اس مطالعہ کا خلاصہ لکھیں۔
اس کا بہت اہتمام کریں، خلاصہ لکھیں، جسے آپ کی زبان میں نوٹس کہتے ہیں، اس کا خلاصہ لکھیں۔ ہفتہ بھر کا مطالعہ کیا، کچی پینسل سے ہلکے ہلکے نشان لگاتے جائیں، کون سا مقام مشکل ہے، کون سا سمجھ نہیں آ رہا۔ کچی پینسل اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر کتاب مدرسے کی ہے، وہ ہماری ذاتی نہیں ہے۔ ہاں اگر ہماری ذاتی کتاب ہے تو آپ پکی پینسل سے نشان لگائیں، مدرسے کی کتاب تو مدرسے کی ہماری نہیں ہے نا، اور اس لیے کچی پینسل سے نشان لگاتے جائیں، قلم سے نشان، یہ نشان، یہ نشان، اندازہ ہو جائے یہ مقام مشکل ہے، یہ مشکل ہے، میں نے اس پر زیادہ توجہ دینی ہے۔ اور جو دوران مطالعہ آپ کے سامنے چیز کا ہفتہ بھر ہو گیا، پھر آپ نے روزانہ مطالعہ کرنا ہے، چھوٹا سا اس کا ہلکا سا خلاصہ لکھ لیں، ہلکا سا خلاصہ لکھیں کہ میں نے صبح کیا بیان کرنا ہے۔ آپ یقین فرمائیں اگر آپ اپنی کتاب کے مطالعہ کا خلاصہ لکھنے کے عادی بن گئے، صبح درسگاہ میں جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھنا کہ آپ کی زبان چلتی کیسے، آپ کی زبان کیسے چلتی۔ خلاصہ لکھیں اور پھر طلبہ میں خلاصہ بیان کریں۔ میں نے 1 گھنٹہ طلبہ میں سبق پڑھا دیا، آج آپ نے کیا پڑھایا ہے اس کا خلاصہ طلبہ کو بتا دیں کہ میں نے آج کو 2 باتیں بتائی ہیں، میں نے 4 باتیں بتائی ہیں، میں نے 5 باتیں بتائی ہیں، خلاصہ بیان کر دیں۔ پھر دوران درس جو چیزیں آپ کے علم میں آتی رہیں اس کو نوٹ کرتے رہیں، کوئی علمی نکتہ آ گیا، کوئی شعر آ گیا، کوئی واقعہ آ گیا، کوئی ہم چیز آ گئی، اس کو نوٹ فرماتے رہیں۔ تو دوران مطالعہ لکھے خلاصہ اور پھر طلبہ میں اس خلاصہ کو بیان فرمائیں۔ 5ویں بات، طلبہ کرام کو اپنے اکابر کے حالات بتاتے رہیں۔ طلبہ کرام کو دوران درس وقتاً فوقتاً اپنے اکابر کے حالات سناتے رہیں، اور طلبہ کرام سے سبق کے دوران فکری اور عملی گفتگو فرماتے رہیں۔ یعنی کبھی کبھی وقت نکال لیا، 5 منٹ بچ گئے، 10 منٹ بچ گئے، کبھی عقیدے کی بات بتا دی، کبھی عمل کی بات بتا دی، کبھی ترغیب ان کو دے دی۔ یہ فکری اور عملی گفتگو کا تسلسل جاری رکھیں۔ نمبر 3، طلبہ کو اعمال اور اخلاق اور اعتقاد کے حوالے سے طلبہ کی نگرانی کریں۔ طلبہ کی نگرانی کریں کہ طالب علم کیا پڑھ رہا ہے، کیا نہیں پڑھ رہا، اعمال کا خیال کر رہا ہے نہیں کر رہا۔ بات سمجھنا، طالب علم کی نگرانی کرنا اور ہے، طالب علم کی جاسوسی کرنا اور ہے۔ طلبہ کی جاسوسیاں نہیں، نگرانی کا تھوڑا سا خیال رکھیں کہ طالب علم جو ہے وہ کسی عملی کمزوری کا شکار نہ ہو، علمی کمزوری کا شکار نہ ہو، اعتقادی کمزوری کا شکار نہ ہو۔ طالب علم کو ہر کتاب کے متعلق اجازت نہ دیں، ہر بندے کے بیان سننے کی اجازت نہ دیں، ہر شخص کی پوسٹیں پڑھنے کی اجازت نہ دیں، طالب علم کو اپنے پاس موبائل رکھنے کی اجازت نہ دیں، مدرسہ ہے، یہ باتیں ان کو سمجھائیں۔ تو طلباء کرام کی نگرانی کرتے رہیں، اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ طلباء کی اعتقادی نگرانی کریں، طلباء کے اعمال کی نگرانی کریں، طلباء کے اخلاق کی نگرانی کریں، اور وقتاً فوقتاً طلباء سے پھر پوچھتے رہیں، ہاں بیٹا اشراق پڑھے تھے؟ کس کے سرے نہیں پڑھے؟ جی استاد جی میں نہیں پڑھے، بس آپ 5 منٹ سبق روکتے ہیں، جاؤ اشراق پڑھ کے آ جاؤ۔ بھائی آج شام آپ نے اوابین پڑھے تھے؟ جی نہیں، بس آج سبق بند ہے، آج اوابین پڑھو، جلدی پڑھو 5 منٹ میں سارے۔ اوابین تو شام ہو گئے، اب اوابین کا وقت تو نہیں ہے، ویسے ہی طلباء سے کہہ دیں بدور کا نفل پڑھ لو۔ تو بیٹا خیال کیا کرو، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو یہ طلباء کو درمیان میں پوچھتے رہیں، اور اسی طرح طلباء کی نگرانی ان کا مزاج بنائیں۔ عبادات کا جس طرح اپنا ان کا مزاج بنائیں، صدقات کا اپنا مزاج ہے، طلباء کا مزاج بنائیں۔ میں نے الحمدللہ مرکز میں طلباء سے بات کہتا رہتا ہوں کہ آپ بیٹا مہینے بعد یہ مرکز کا غلہ ہے، آپ اس میں اپنا حصہ ڈال دیا کرو، 1 روپیہ ڈال دو، 4 آنے ڈال دو، 1 پیسہ ڈال دو، کچھ ڈال دو، تاکہ اس مرکز پہ ہونے والے اخراجات میں کچھ پیسے آپ کے بھی لگ جائیں، اور پوری دنیا میں جو کام ہو رہا ہے آپ اس میں 5 کروڑ لگنا ہے، آپ 5 پیسے ڈال کے 5 کروڑ کے ثواب کے اندر شریک ہو جاؤ۔ تو طلباء کو بھی اس کی ترغیب دیں، ان کو یہ نہ کہ وہ زیادہ خرچ کریں، وہ اپنا جیب خرچ لگا دیں، نہیں، ہلکا سا خرچ کرنے کا مزاج بنائیں۔ جب طالب علمی سے ان کا مزاج بن جائے گا اعمال کا اور صدقات کا، آپ اندازہ نہیں فرمائیں کہ اس کا کتنا فائدہ ہوگا۔ میں پھر عرض کیا ہے اور بار بار عرض کرتا ہوں کہ چونکہ میری گفتگو اپنے تعلق کے حضرات سے میں کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں، میں نے 1985 میں درجہ اولیٰ میں داخلہ لیا تھا، اور ہمارا پہلا گھنٹہ شیخ القرآن مولانا محمد اسلم شیخ پوری نور اللہ مرقدہ کے پاس تھا۔
وہ ہمیں نحمیر پڑھاتے تھے، پھر شرح میں تعامل پڑھائی، ٹانگوں سے معذور تھے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت خدمت کا موقع دیا ہے، ان کو ان کے سائیکل سے لینا، اٹھا کے درسگاہ میں لانا، وہاں سے اٹھانا، ان کو سائیکل تک چھوڑنا۔ تو چونکہ پہلا گھنٹہ تھا تو ہمیں انہوں نے فرمایا کہ اشراق پڑھ کے سبق کے اندر بیٹھا کرو۔ اب دیکھیں 1985 میں انہوں نے ہمیں اشراق کی نماز پہ لگایا۔ اب اس کے بعد کتنے سال گزر گئے ہیں؟ 95، 5، 15 اور آج 23 ہے۔ اندازہ فرمائیں کتنے سال گزر گئے ہیں؟ 95، 10، 5، 20، 15، 30 اور 25، 40۔ اب 2 سال کم کر لیں، 38 سال تقریباً ہونے والے ہیں کہ میری اشراق کی نماز چل رہی۔ اندازہ فرمائیں اس استاذ کی محنت ہے، جب اسی طرح لگائیں کتنا فائدہ ہوگا۔ میں ایک بات ویسے کہہ دیتا ہوں ترغیب کے لیے کہ ایک طالب علم نے مجھے ایک بات پہ لگایا کہ ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لو، اور 5 نمازوں کے بعد پڑھنے سے 100 بار ہوتا ہے، تو یوں تمہارا 100 بار استغفار بھی ہو جائے گا۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ بھی 1985 اولا کی بات ہے۔ تو اب شاید ہی ایسی نماز ہوگی کہ 100 بار نماز کے بعد استغفار میں نہ کرتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کا اہتمام کریں، اور میں کسی وقت آپ سے گفتگو بھی کروں گا انشاءاللہ۔ اساتذہ کے علم میں عقد انعام میں میری فائل موجود ہے، لے لیں۔ تسبیحات کو بھی مسنون طریقہ پر گنیں۔ دیکھیں ان 10 انگلیوں پہ آپ 10,000 کی گنتی گن سکتے ہیں۔ 10 انگلیوں پہ 10,000 کی گنتی گن سکتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کے یہ جو انگلیاں ہیں اس سے آپ نے اکائیاں گننی ہیں، دائیں ہاتھ کے جو پورے ہیں اس سے آپ نے دہائیاں گننی ہیں، بائیں ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اس سے آپ نے سینکڑے گننے ہیں، اور بائیں ہاتھ کے جو پورے ہیں اس سے آپ نے 1000 گننے ہیں۔ تو 10 انگلیوں پر 10,000 کی گنتی، اللہ کتنی آسان ہے۔ جب میں ابتدائی طور بات کرتا ہوں بندے کو سمجھ نہیں آتی، اور جب سکھانا شروع کر تھوڑی مشقت پیش آتی، تھوڑی عادی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں بہت آسان ہے۔ آپ یقین فرمائیں اس رمضان مبارک میں بعض مجھ سے بیعت کرنے والے حضرات نے اپنی چھوٹی بچیاں کہا استاد جی یہ دیکھیں چھوٹی بچیاں ہیں، آپ نے سکھایا تھا اور ہماری بچیاں انگلیوں پر گن رہی ہیں، ایک سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، یوں 10 گنے۔ آپ بتائیں کتنا آسان ہے۔ عقد انعامل یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ اگلی ترتیب آپ میری اس پر ویڈیوز بھی دیکھ لیں، پوری ویڈیو موجود ہیں، فائل موجود ہے۔ خیر میں نے آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں باتیں عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میں اپنی ذات کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تخصص فی العقائد الاسلامیہ، تخصص فی الافتاء اور دیگر اسباق ہمارے شروع ہونے والے ہیں۔ میں اس وقت پھر آپ سے بعض باتیں بڑی تفصیل سے کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طيبا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع
ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وآمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللہ کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ کریم مدارس کو آباد اور شاد فرما، مدارس کی ضرورتوں کو پوری فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ علماء کرام کی حفاظت فرما، علماء کرام کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ دنیا بھر میں، دنیا کے کسی کونے میں اے اللہ جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں ان سب کی مدد فرما۔ اے اللہ ان سب کو مضبوط فرما، ان سب کو شرور سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ان سب کی ضرورتوں کو اپنے کرم سے تو پورا فرما دے۔ اے اللہ کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مرکز اہل سنت والجماعت یا اللہ تو اس کے فیض کو عام فرما، ضرورتوں کو پورا فرما، جلد تعمیر کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ کریم اس کے فیض کو عام فرما۔ اے اللہ ہم نے مرکز اہل سنت والجماعت کے تحت اے اللہ کریم درجہ حفظ سے لے کر تخصص تک جو درجات شروع کیے ہیں ان کو کمن اور کیفن کامیاب فرما دے۔ اے اللہ ای مرکز کے تحت ہم نے پوری دنیا میں جو ایک تعلیمی نظام بنایا ہے، تعلیم القرآن کورس، تفسیر کورس، 2 سالہ علم دین کورس، 4 سالہ عالم اور عالمہ کورس، تخصص فی العقائد الاسلامیہ، تخصص فی الافتاء، اے اللہ کریم اپنے کرم سے اس کو کامیاب فرما۔ مرتب کرنے والوں کو اجر عطا فرما، پڑھانے والوں کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما، پڑھنے والوں کو اللہ تو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے اس کو تو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ کریم صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ جو شخص کسی مشکل کے اندر ہے اس کو ختم فرما، مصیبت کے اندر ہے دور فرما، بیمار ہے تو صحت عطا فرما، مقروض ہے تو اس کے قرض ختم فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔